بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل محرم میں جو خواتین بغیر پردے کے چلتی پھرتی ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام۔ اہل بیت کی خواتین وہ پاک دامن تھیں، کبھی کسی نامحرم کے سامنے بے پردہ نہیں ہوئیں۔ آج کے دور کی ماتمی جلوس کی خواتین جن کے دوپٹے باریک چست لباس پہنتی ہیں، افسوس صد افسوس، آج کے دور میں 9 محرم اور 10 محرم کو کچھ خواتین ننگے پاؤں باریک دوپٹوں میں، کبھی تو دوپٹے کا ہوش بھی نہیں ہوتا، بازاروں میں مجلسوں میں اپنے دین کا دعویٰ لے کر نکلتی ہیں۔ یہ کس کے دین پر ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ یہ وہ دین نہیں ہے جو اہل بیت کا تھا، یہ وہ دین نہیں ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو عورتیں تھیں ان کا یہ دین نہیں ہے، اور یہ دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں ہے کہ جس میں عورتیں باریک دوپٹہ پہنیں، چست لباس پہنیں اور بے پردہ ہو کر باہر نکلیں۔ کیا یہ اہل بیت کی عزت اور ان کی سنت اپنانے کا طریقہ ہے؟ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان کی آنکھوں پر جہالت کا پردہ ہے۔ میرے دوستو، یاد رکھو، تمہارے گناہوں کا سب سے بڑا اثر تمہاری نماز پر ہوتا ہے۔ جتنے گناہ بڑھتے جائیں گے اتنی ہی نماز کی محبت دل سے نکلتی جائے گی، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا جب نماز پڑھنے کا دل بھی نہیں کرے گا۔ کیوں میرے دوستو؟ صرف ان گناہوں کی وجہ سے جنہیں ہم کرتے رہے اور توبہ نہیں کی۔ جب تمہارے پاس ایک جائے نماز ہے تو تمہیں رونے کے لیے کسی کے کندھے کی ضرورت نہیں۔ دل عبادات کبھی بھاری نہیں ہوتی، لیکن جب دل گناہوں سے بھر جائے تو یہی عبادت بوجھ لگتی ہے۔ فکر نہ کرو، بس آؤ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، سچے دل سے توبہ کریں، شاید ہم پھر اہل بیت کے اصل راستے پر آ جائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جائیں۔ اللہ سے معافی مانگیں، وہ ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی حدیث بھی سنتے جائیں۔ چھوٹی سی حدیث یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ایسے ہی نہیں بنے، انہوں نے اللہ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔